شان شریعت نور طریقت مخزن حکمت اعلی حضرت نکہت ایمان دین کی عظمت حسن عقیدت اعلی حضرت حق سمجھایا حق فرمایا حق کے علاوہ سب ٹھکرایا حق کی عزت حق کی رفعت حق کی نصرت اعلی حضرت علم و ادب کے حاکم و سلطان علم و فضل کے نیر تاباں پیکر دانش فن کی تابش فکر کی ندرت اعلی حضرت شمع رسالت کے پروانے آل محمد کے دیوانے پیش نظر اصحاب کی سیرت روح عقیدت اعلی حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و شہداء محبتہ اولیاء امتہ حبیبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدنا یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدنا یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات، 6 شوال 1339 ہجری میں حکیم غلام علی صاحب نے ایک سوال سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھیجا۔ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی مولوی اپنے مدرسہ کے دروازے پر اور خلافت کے بورڈ پر اور خلافت کی ٹوپی پر اور خلافت کی رسید پر فقط اجمیر لکھے، کیا اجمیر کے ساتھ شریف نہ لکھنا اور اصلی نام غلام معین الدین پر غلام نہ لکھنا خلاف عقیدہ اہل سنت ہے یا نہیں ہے؟ یہ سوال سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھیجا گیا۔ یعنی اس سوال کا جو نچوڑ ہے وہ نچوڑ یہ ہے کہ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو الحمدللہ خوش عقیدہ مسلمان بھی ہیں، اولیاء اکرام سے، بزرگان دین سے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل بیت اطہار سے عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بزرگان دین ہیں ان سے جو منسوب چیزیں ہیں ان کا نام وہ بہت ہی اس طرح سے لیا کرتے ہیں کہ جس میں کہیں نہ کہیں پر بے ادبی کا شائبہ نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھتے ہوں گے آپ کہ مدینہ شریف کو لوگ مدینہ یا مکہ شریف کو مکہ، مکہ مدینہ، خالی صرف مکہ اور مدینہ جیسا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اجمیر شریف کا جب نام لیتے ہیں تو صرف اجمیر کہہ دیتے ہیں، بغداد شریف کا جب نام لیتے ہیں تو صرف بغداد کہہ دیتے ہیں، کربلا شریف کا جب نام لیتے ہیں تو صرف کربلا کہہ دیتے ہیں۔ خوش عقیدہ مسلمان ہیں ظاہری طور پر، لیکن وہ اجمیر شریف کو صرف اجمیر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، مدینہ شریف کو، مدینہ منورہ کو مدینہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو نچوڑ یہ ہے کہ کیا اجمیر شریف کو صرف اجمیر لکھا جائے، کوئی لکھے یا کہے تو کیا یہ خلاف عقیدہ اہل سنت ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اس کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی میں ضمناً جو دوسرا سوال ہے کہ کسی کا نام اصلی نام غلام معین الدین ہے اور اس نے غلام ہٹا دیا اور صرف معین الدین رکھا، تو کیا یہ خلاف عقیدہ اہل سنت ہے؟
आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका जवाब इनायत फरमाया और ये फतावा रिज़विया की जिल्द नंबर 15 है और इसका पेज नंबर 265 है, 265। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब इनायत फरमाते हुए लिखा कि अजमेर शरीफ के नामे पाक के साथ लफ्ज़ शरीफ ना लिखना और इन तमाम मवाक़े में इसका इल्तज़ाम करना अगर इस बिना पर है कि हुज़ूर सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जलवा अफरोज़ी हयात ज़ाहिरी और मज़ार पुर अनवार को जिनके सबब मुसलमान अजमेर शरीफ कहते हैं, यानी सरकार सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाहिरी हयात मुबारका की जलवा अफरोज़ी के सबब और आपके विसाल के बाद मज़ार पुर अनवार के सबब मुसलमान अजमेर शरीफ कहते हैं। अगर वो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जलवा अफरोज़ी हयात ज़ाहिरी और मज़ार पुर अनवार को वजह शराफत नहीं जानता तो गुमराह बल्कि अदुल्लाह है। आला हज़रत लिखते हैं कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाहिरी हयात मुबारका की जलवा अफरोज़ी और मज़ार पुर अनवार को अगर वो वजह शराफत नहीं जानता तो ऐसा शख्स गुमराह बल्कि वो अल्लाह का दुश्मन है, अदुल्लाह है। सही बुखारी शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी की, यानी जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, उसके खिलाफ मेरा ऐलाने जंग है। आला हज़रत मज़ीद आगे तहरीर फरमाते हैं, और अगर ये नापाक इल्तज़ाम बर बिनाए कस्ल व कोताह कलमी है, यानी अगर वो अजमेर शरीफ को सिर्फ अजमेर कह रहा है और उसकी वजह उसकी काहली है, काहली में वो अजमेर शरीफ के बजाय सिर्फ अजमेर लिख रहा है, अजमेर कह रहा है, तो सख्त बेबरकता और फजले अजीम व खैर जसीम से महरूम है। यानी अगर वो काहली में भी लिख रहा है या काहली में कह रहा है, अजमेर शरीफ के बजाय वो अजमेर कह रहा है, मदीना शरीफ के बजाय वो मदीना कह रहा है, मक्का शरीफ के बजाय वो मक्का कह रहा है, या और भी जो मुक़द्दस मकामात हैं, बगदाद शरीफ है वो सिर्फ बगदाद कह रहा है, अगर वो सिर्फ इस काहिली में वो कह रहा है या लिख रहा है, चलिए भाई अजमेर सिर्फ अजमेर शरीफ के बजाय अजमेर लिख दिया, इतनी काहिली सवार है, तो आला हज़रत फरमाते हैं कि वो सख्त बेबरकता और फजले अजीम व खैर जसीम से महरूम है। अच्छा, मजीद आला हज़रत इसके आगे और तहरीर फरमाते हैं कि अगर इसकी बुनियाद वहाबियत है, यानी अगर कोई वहाबी है, इस बिना पर वो अजमेर शरीफ को अजमेर शरीफ नहीं कह रहा है, सिर्फ अजमेर कह रहा है, तो आला हज़रत फरमाते हैं इसके बाद ऐसी बातों की शिकायत ही क्या, क्योंकि उसका तो अपने नाम से लफ्ज़ ग़ुलाम का हज़फ, यानी ग़ुलाम मोइनुद्दीन नाम है और कोई उसमें से ग़ुलाम निकाल दे, वो मोइनुद्दीन का ग़ुलाम बनना पसंद ना करता हो, उसको हज़फ कर दिया, निकाल दिया। अगर इस बिना पर है, इस बुनियाद पर है कि हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अन्हुम का ग़ुलाम बनने से इनकार रखता है, उसका ये इनकार है कि हम
سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نہیں ہیں، تو بدستور گمراہ اور بحکم حدیث مذکورہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ کے ولی سے بغض رکھ رہا ہے، اللہ کے ولی سے اس کو معاذ اللہ نفرت ہے، اللہ کے ولی سے وہ نفرت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو پھر جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ دشمنی ہی تو ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ عدو اللہ ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا، مزید اور آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور اگر بر بنائے وہابیت ہے کہ غلام اولیاء کرام بننے والوں کو مشرک اور غلام محی الدین و غلام معین الدین کو شرک جانتا ہے، تو وہابیہ خود زندیق، بے دین، کفار و مرتدین۔ یعنی اگر کوئی وہابی ہے تو وہ تو ان کا تو صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی خود کو غلام محی الدین لکھتا ہے یا کہتا ہے، غلام معین الدین، تو یہ تو شرک ہے ان کے نزدیک۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو وہابیہ خود زندیق، بے دین، کفار و مرتدین۔ اس بات سے یہ ایک میسج ملتا ہے، اور جو اعلیٰ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جواب عنایت فرمایا سوال، تو ہمیں ایک یہ تعلیم ملتی ہے کہ جو اللہ کے محبوبین ہیں، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، شہیدان اسلام، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے اولیاء، بزرگان دین، ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کی عظمت کا اقرار کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ تو چاہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہو، اور حضور کی ہی وجہ سے، حضور کی وجہ سے، حضور کے طفیل، پھر چاہے وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یا اولیاء امت ہوں، یا شہیدان اسلام ہوں، ان کی عظمتوں کا اقرار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور صرف ان کی ہی تعظیم نہیں کرنا، بلکہ ان سے جو چیزیں منسوب ہو جائیں، ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مقدس نالین شریفین ہیں، یعنی مقدس جوتیاں شریف جو نالین شریفین وہ حضور سے منسوب ہو گئیں، تو وہ نالین شریفین ہو گئیں۔ سرکار غوث اعظم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہر ہے بغداد شریف، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہو گیا تو وہ بغداد شریف ہو گیا۔ کربلا شریف
جہاں سرکار سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اتنی شہادتیں ہوئیں، لیکن چونکہ وہ منسوب ہو گیا، وہ خطۂ زمین سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے منسوب ہو گیا، اس لیے کربلا شریف ہو گیا، کربلا معلیٰ ہو گیا۔ ایسے ہی اجمیر شریف کی مقدس سرزمین جب سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہو گئی، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قدم رنجائی فرمائی اجمیر شریف کی سرزمین پر، اجمیر شریف کی دھرتی پر، تو وجہ شرافت حضور غریب نواز کی ذات مبارکہ سے ہو گئی، اس لیے اب وہ اجمیر نہیں، وہ شہر اجمیر نہیں رہا، بلکہ وہ اجمیر شریف ہو گیا۔ اس لیے یہ جو ہم عام طور سے اپنی بول چال کے دوران اجمیر شریف کو صرف اجمیر، مدینہ منورہ مدینہ شریف کو صرف مدینہ، مکہ شریف کو صرف مکہ، بغداد شریف کو صرف بغداد، یہ ہم لوگ جو کہہ دیا کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بارے میں پوری وضاحت فرمائی۔ انشاءاللہ اس سیریز کا اگلا ایپیسوڈ کسی اور ٹاپک پر ہوگا۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو یہ سلسلہ، یہ پروگرام پسند آ رہا ہو اور جو ہمارے ایپیسوڈ ہیں وہ پسند آ رہے ہوں، یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آئے تو آپ لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جائیں، اپنا کمنٹ دیں، اپنا مشورہ دیں۔ اور ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے میرے اعلیٰ حضرت، ہم گزارش کریں گے کہ آپ اسے سبسکرائب کریں۔ اس ناچیز غفران احمد کو اجازت دیں، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔